عالم برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یعنی انسان اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، انتقال ہو گیا، تو ابھی میدان محشر تو قائم ہوا نہیں، حساب و کتاب تو ہوا ہی نہیں، تو پھر نہ ابھی جنت ہے نہ دوزخ، یعنی نہ جنت میں جائے گا نہ دوزخ میں، تو کہاں رہے گا؟ تو جس جگہ پر ابھی ارواح روحیں موجود ہیں اسی عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں، جو اس دنیا اور اس دنیا کے بیچ میں مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن و انس کو حسب مراتب ان میں رہنا ہوتا ہے، اپنے اپنے مرتبے کے مطابق وہاں رہنا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر مالدار ہے، اربوں پتی ہے تو بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، کم مالدار ہے فلائٹ میں رہتے ہیں، اور غریب ہے تو اپنے جیسے اور غریب ہے تو جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں، اور زیادہ گئے گزرے ہیں تو روڈوں پر رہتے ہیں۔ تو یہ دنیا مال کے حساب سے یہاں پر انسان رہتا ہے، لیکن اس عالم میں انسان اپنے عمل کے حساب سے رہے گا۔ عالم برزخ میں انسان اپنے اعمال کے حساب سے رہے گا، حسب مراتب رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، اور یہ عالم جو عالم برزخ ہے اس دنیا سے بہت بڑا ہے، اور دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو، یعنی بتا رہے ہیں کہ دنیا کو برزخ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو، یعنی دنیا کے سامنے ماں کے پیٹ کی کوئی حیثیت ہے کیا؟ چھوٹا سا گھر ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا عالم برزخ کے مقابلے میں، جیسا ماں کا پیٹ دنیا کے مقابلے میں، ویسے یہ دنیا ماں کے پیٹ کی حیثیت رکھتی ہے عالم برزخ کے مقابلے میں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ وہ برزخ کا عالم کتنا بڑا ہوگا، اللہ نے کتنا بڑا عالم برزخ بنایا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو، برزخ میں کسی کو آرام ہے کسی کو تکلیف، عالم برزخ میں نہ سب آرام میں ہے نہ سب تکلیف میں ہے، اپنے اپنے عمل کے حساب سے، جو اچھے اعمال والے ہیں وہ آرام میں ہے، جو برے اعمال والے وہ تکلیف میں ہے۔ عقیدہ، ہر شخص کسی جنتی، ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا ہم نے تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے تم اتنا ہی جیو گے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے داہنے بائیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے، دائیں بائیں جہاں تک اس شخص کی نگاہ جاتی ہے اس کو فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایمان والے کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ان کے دائیں بائیں ان کو عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام اور ایمان کی حقانیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب روح نکلتے والی ہوتی ہے، تب پردے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی فرشتے موجود ہیں لیکن ہم کو نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اور جب روح نکلتی ہے تو اس وقت وہ پردے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اس کی نگاہ جاتی ہے جہاں تک تو اس کو فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں، مرنے والے کو، اور ایمان والے کو رحمت کے فرشتے، اور بے ایمان کو غضب اور عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ اور اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت سورج سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے۔ حکم کس چیز کا ہے؟ ایمان بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان لانا ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ایمان لانا ہے نا، اور قیامت کو دیکھا نہیں ہے، جنت کو دیکھا نہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو دیکھا نہیں، لیکن ان کو ماننا ہے۔ اسی کا نام تو ایمان ہے۔ ایمان کیا؟ اسی کا تو نام ہے، اللہ کو پکڑ لے کے ماننے کا نام ہے۔ آج بہت سے لوگ جو سائنس پڑھ کے، جن کا دماغ، سب نہیں، کچھ لوگ جن کا سائنس پڑھ کے دماغ خراب ہو گیا، وہ ہر چیز چاہتے پریکٹیکلی،
وہ چاہتے ہیں ہر چیز، یعنی جو دکھ رہا ہے وہی موجود ہے، جو دکھ رہا نہیں وہ موجود نہیں ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان، ایک مثال، انسان کیا ہے؟ مخلوق، اور اللہ ہے خالق، اور یہ مخلوق کا دماغ ہے اور وہ خالق کی ذات ہے۔ تو مخلوق کے دماغ میں خالق کی ذات جو کہ مخلوق سے بہت اعلیٰ تر ہے کیسے آ سکتی ہے؟ انسان کا دماغ لمیٹیڈ ہے اور اس کی ذات کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹیڈ، اس کی ذات کی کوئی لمٹ نہیں، تو اس لمیٹیڈ شے کے اندر وہ ان لمیٹیڈ ذات کہاں سے آ سکتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے سمجھ میں آ جائے تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہا؟ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے سمجھ میں آ جائے تو غیب پر ایمان کہاں رہا؟ فیصلہ غیب پر ایمان پر ہی ہوگا۔ آگے سماعت فرمائیں۔ اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا، یعنی جب فرشتوں کو دیکھ لیا، عذاب کے فرشتوں کو، ملک الموت کو دیکھ لیا، تو اب غیب کا رہا، سب کو نظر آ گیا۔ اب اگر جب فرعون مرنے لگا تھا، آپ نے واقعہ سنا ہی ہوگا، فرعون جب ڈوب رہا تھا اس کو فرشتے نظر آئے، جب ڈوبنے لگا تب اس نے کہا آمنت برب ہارون موسیٰ و ہارون، میں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لایا۔ تب کہا گیا اس سے کہ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس سے پہلے تو ایمان لا لیتا، اس سے پہلے تو ایمان لا لیتا، دریا میں آنے سے پہلے، ڈوبنے سے پہلے تو ایمان لاتا، تیری روح نکلنے سے پہلے بھی تو ایمان لاتا تو قابل قبول تھا۔ اب جب کہ تو نے فرشتوں کو دیکھ لیا ہے، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں تو ایمان کس کا نام ہے؟ غیب پر ایمان کا نام ہی ایمان ہے۔ اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئی ہے نا۔ ایک انشاءاللہ اس کے اور بھی عقائد ہے کہ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے، جسم کا کیا ہوتا ہے، روح کا کیا ہوتا ہے، یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے، تفصیلی عقائد ہے، انشاءاللہ اس کو سماعت فرمائے۔ ایک یہاں پر ایک عقیدہ میں عرض کرتا چلوں، وہ آگے آئے گا بھی انشاءاللہ، کہ اسلام میں ایک زندگی اس کے بعد ایک موت ہے نا۔ ہمارے یہاں ایک زندگی اس کے بعد ایک موت، اس کے بعد عالم برزخ میں رہنا، اس کے بعد میدان محشر میں جانا ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں اس چیز کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ ہم ایک مرتبہ مریں گے پھر دوسرے جسم کے ساتھ زندہ ہوں گے، پھر مریں گے پھر زندہ ہوں گے، پھر کسی اور جسم میں زندہ ہوں گے، ایسا نہیں۔ ایک ہی زندگی اللہ نے دی ہے، اور ایک زندگی کے بعد موت، اور جیسا عمل ہوگا اس کے حساب سے ہی قیامت میں حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، بڑی قیمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو جو ہے تو بلا وجہ حرام موت مار دیتے ہیں، تو اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ جب میں نے تمہیں زندہ رکھا تھا تم نے اپنے آپ کو کیوں مارا؟ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ کتنی بھی بڑی پریشانی آنے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے بڑھ کر تمہاری پریشانیاں نہیں، اس کی رحمت سے بڑھ کر پریشانیاں نہیں ہیں۔ پریشانیاں ایک لمٹ، ایک وقت تک ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں بالکل اور آتم ہتیا کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو ایسے لوگ ان کا بھی سخت حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت سے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے محفوظ